سب سے پہلے آپ کو بتائیں 27ویں آئینی ترمیم بل 7 نومبر کو سینٹ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئندہ ہفتے منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ سینٹ سیشن آغاز ہو گیا، قومی اسمبلی کا اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے، حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی۔ بلاول بھٹو نے جن باتوں کی نشاندہی کی وہ ہوا میں نہیں کی، ان پر بات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں اور اب ہم دوسرے اتحادیوں سے بات کریں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم حکومت کی ہے، یہ کہیں اور سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی۔ ہم اس پر شراکت داروں وکلا فورم سے بھی بات چیت کریں گے۔ وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جلد بازی میں ترمیم منظور نہیں کروائی جائے گی۔ کسی چیز پہ حکومت کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں ترمیم لائی جائے اور آنن فانن اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اور ابھی ہم نے اپنے جو لارجسٹ لائے ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے کم از کم 3 راؤنڈز ہوئے ہیں، لا منسٹر صاحب کے ہوئے ہیں، تو یہ جو پروسیس ہے یہ ہم اپنے دوسرے الائز کو بھی obviously ابھی ہم نے ان کو بھی آن بورڈ کرنا ہے۔ ہمارے الائز میں ایم کیو ایم ہے، ہمارے الائز میں اپنا اے این پی ہے، ہمارے الائز میں ایم کیو ایم ہے، ہمارے الائز میں آئی پی ہے، وہ سب کو اور جی ہاں جی بی اے پی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں حکومت کو یہ ضرور ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بجائے نیشنل اسمبلی میں لانے سے پہلے اس دفعہ سینٹ میں لے آئیں۔ سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے سوال کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا اصلاحات لائی جا رہی ہیں، آئین کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے۔ جن شقوں میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے وہ 1973 کے آئین اور 18ویں آئینی ترمیم کو تباہ کرتی ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ سے طاقت لے کر آئینی عدالت بنائی جائے گی، ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری واپس لی جا رہی ہے۔ این ایف سی میں صوبوں کے اختیارات واپس لیں گے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے کچھ اختیار صدر سے لیں گے۔ یہ ترمیم کہیں اور سے آ رہی ہے، بتایا جائے یہ ترمیم کون بنا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کے اختیارات رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر مسلم لیگ نون نے یقین دلایا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے صوبوں کے اختیارات رول بیک نہیں ہوں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو کمزور کیا جائے۔ اس پر وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم نومبر میں ہی منظور ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کے شہرام ترکئی نے کہا کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم پر کریڈٹ لیتی رہتی ہے، اب اگر اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گی تو پیپلز پارٹی کا سیاسی نقصان ہوگا۔ صاحب نے بتایا ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے تحت ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ وفاق سے لے کے صوبوں کو دے دی گئی، آپ اب اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں۔ سر میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ نہیں پاسبل؟ نو، جو چیزیں سامنے آ رہی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو ازم کی اگر میں بات کروں گا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جو بات ہو رہی، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم صوبوں کو کمزور کریں۔ 18ویں ترمیم کو 27ویں ترمیم میں رول بیک نہیں کیا جا رہا، بس یہ اچھی بات ہے، بالکل یہ بات ویل ڈن، کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے۔ نومبر میں منظور کروائیں گے آپ؟ نومبر میں منظور ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن چونکہ ہمارے اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک عدد نشست ہو چکی ہے، ہماری ٹاپ لیڈرشپ کی، پھر ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی، ابھی دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کبھی امکان ہے اس بات کا کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنے جس میں جو ہمارے لا ایکسپرٹس ہیں ہماری جماعت سے، ہمارے اتحادیوں کی طرف سے بیٹھیں، جو اس کے سارے نکات ہیں ان کی تمام اس پہ ڈیلیبریشنز ہوں اور اس کے بعد اسے ایک حتمی شکل دی جائے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی 2-3 دن میں ان کا کوئی کمپرومائز ہو جائے گا، آپ مخالفت کرتے رہ جائیں گے، 27ویں ترمیم منظور ہو جائے گی؟ دیکھیں آغا صاحب کے جو سٹانس ہے، اگر یہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو ان کی سیاست کو بہت ہی بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ ان کی پارٹی ڈے 1 سے 18ویں ترمیم پہ کریڈٹ لیتی ہے۔ بالکل مانیں گے، جس طرح 26 پہ مانے، جس طرح پیکا پہ مانے، جس طرح باقی چیزوں پہ مانے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نومبر کے اختتام سے پہلے پاس ہو جائے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلیاں ممکن ہیں۔ پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے ڈیفنس لائن کو مضبوط کیا جائے۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، اس میں ڈیبیٹ بھی ہونی ہے، آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق پاس بھی ہونا ہے۔ پاکستان کے لیے مثبت کام ہو رہا ہے، چاہے اس میں اکنامیکل ہو، چاہے اس میں فنڈامنٹل ہو، چاہے اس میں نیشن وائڈ ہو، چاہے اس میں ہماری ڈیفنس لائن ہو۔
ہر چیز جو پاکستان کے لیے ضروری ہے وہ ہو رہی ہے اور کنسنسس سے ہو رہی ہے, پیار محبت سے ہو رہی ہے, ایلائز کے ساتھ مل کے ہو رہی ہے, سارے پولیٹیشین آن بورڈ ہیں اور یہی ہمارا کام ہے. اسی لیے ہم 243 جو ہے اس میں بھی کوئی تبدیلیاں ممکن ہیں. 243 کے اندر بالکل تبدیلیاں ممکن ہیں. اس کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھیں کہ ایک ٹرم کہلاتی ہے جس کے اندر آپ کو وسیع وفات کے اندر چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ اپنی ڈیفنس لائن کو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اگر لیجسلیٹر اپنی فوج کو توپیں اور بندوقیں اور گولہ بارود دیتی ہیں تو ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے باقی لیجسلیشن بھی دیں گی. پاکستان کے ڈیفنس لائن کی بات ہے. کب تک یہ ممکن ہے کہ سینٹ میں پیش کی جائے؟ آپ کو اس مہینے کی آخر سے پہلے انشاءاللہ پاس ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کیا نیو یارک تاریخ بدلنے کو تیار؟ نیو یارک کے نئے میئر کے لیے پولنگ جاری ہے. امریکی تاریخ میں پہلی بار نیو یارک میئر کے الیکشن پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں. ڈیموکریٹک اور مسلم امیدوار زہران ممدانی کا مقابلہ ریپبلکن حریف کرٹس لیوا اور آزاد امیدوار اینڈریو کومو سے ہے. صدر ٹرمپ اور ایلان مسک کی جانب سے ممدانی کی مخالفت کی جا رہی ہے. تاہم ممدانی جیتے تو وہ نیو یارک کے پہلے مسلم اور انڈین امریکن میئر ہوں گے. ووٹنگ سے چند گھنٹے پہلے انتخابی مہم کے موقع پر ممدانی نے اپنے حامیوں کے ساتھ بروکلن برج سے سٹی ہال تک مارچ کیا. اپنے خطاب میں زہران ممدانی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے مخالفت کو اپنی طاقت قرار دیا اور کہا کہ ان کی توجہ نیو یارک میں رہائش پر آنے والے اخراجات کم کرنے پر ہے. ایلان مسک نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سابق گورنر اینڈریو کومو کو ووٹ دیں کیونکہ کرٹس کو ووٹ دینا ڈیموکریٹک امیدوار کے حق میں جائے گا. انہوں نے ممدانی کا نام بگاڑ کر نمدومی رکھا. صدر ٹرمپ نے اپنی پارٹی کے امیدوار کرٹس لیوا کے بجائے سابق ڈیموکریٹک امیدوار اور اپنے شدید مخالف اینڈریو کومو کی توثیق کر دی ہے. صدر ٹرمپ نے ووٹرز پر زور دیا کہ وہ ریپبلکن امیدوار کرٹس سلوا کو ووٹ نہ دیں. بولے آپ سابق ڈیموکریٹک لیڈر اینڈریو کومو کو پسند کریں یا نہ کریں, ان کے سوا کوئی چوائس ہے ہی نہیں. صدر ٹرمپ نے نیو یارک کے شہریوں کو آخری لمحات میں پھر خبردار کیا کہ اگر انہوں نے ممدانی کو جتوایا تو وہ میئر کو وفاقی فنڈنگ نہیں دیں گے. صدر ٹرمپ نے خود کو ممدانی سے زیادہ کرشماتی اور بہتر نظر آنے والا شخص بھی قرار دیا اور ممدانی پر کمیونسٹ ہونے کا الزام لگایا. ممدانی نے جواب میں کہا کہ ٹرمپ کو جواب ان کے خلاف کھڑے ہو کر ہی دیا جا سکتا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کر کے اور پسماندہ اور متوسط طبقے کے حقوق کی وکالت کر کے زہران ممدانی نے نیو یارک شہر کے عوام خصوصاً نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے. نیو یارک میں 7.5 لاکھ ووٹرز پہلے ہی قبل از وقت ووٹنگ میں حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. نیو یارک کے میئر کے امیدوار زہران ممدانی نے کہا ہے کہ نیو یارک نئی جنریشن کی لیڈرشپ کے لیے تیار ہے. زہران ممدانی نے کچھ عرصہ قبل جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں مختلف ایشوز پر اپنی رائے کا اظہار کیا, جس میں اسرائیلی اور بھارتی وزیر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہے. آپ ایک سوشلسٹ مسلم امیگرنٹ امیدوار ہیں, کیا نیو یارک تیار ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں نیو یارک تو ڈیفینیٹلی تیار ہے. یہ پورا کیمپین اٹس فوکسڈ آن افورڈیبلٹی, آن میکنگ دس سٹی افورڈیبل. جب بھی میں لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں اس کیمپین کے بارے میں, they see their own struggles in this. They are ready for a new generation of leadership and they know that Muslims are just like every other New Yorker. جب آپ ووٹرز کے پاس گئے ہیں تو آپ کو کیا بڑا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ملا؟ جی, بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نیو یارکرز کے ساتھ بات کرو تو then it's a very different conversation. It's one that is about the issues in their life. There are candidates that describe me as a monster. They describe me as being at the gates. This is the language of Islamophobia. You've had an elected official اسی شہر میں, پر جب آپ actually New Yorkers کے ساتھ بات کرو then you will hear that they are hungry for a new generation of leadership. آپ واحد کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے پیلسٹائن کے حوالے سے اور جو غزہ میں ہو رہا ہے اس پہ جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا, تو کیا آپ اپنے جو جوئش ووٹرز ہیں ان کو ناراض کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس شہر میں what I've found in fact as a candidate in second place with Jewish New Yorkers is that there is a wide diversity of opinion. On this topic, our campaign has built that support and brought Jewish New Yorkers and Muslim New Yorkers and New Yorkers from all backgrounds together. انڈین ڈائسپورا ہے, بٹ آپ نے نریندر مودی پر بھی ابھی پچھلے دنوں تنقید کی جو گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس حوالے سے, اور آپ نے کہا آپ کا کوئی ویلکم نہیں کریں گے اگر آپ میئر ہوئے اور وہ آتے ہیں, تو وہاں کوئی ناراضی کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑا؟ جو بھی سوال ہوئے, my answer will always come from my belief in universal human rights. And my critique of Prime Minister Modi has been the way in which he has sought to divide Indians and often erase the place of Indian Muslims in the country of India. جو آپ کے ظاہر سلوگنز اور پروmises ہیں, they
look good for a common man, मगर क्या वो practical और possible भी हैं? These are not just necessary, they are not just urgent, they are eminently possible. मुकाबला आपके और एंड्रू कोमो के बारे में ही के दरमियान ही ख्याल किया जा रहा है, मगर एंड्रू कोमो बार-बार ये मौक़िफ़ देते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि ट्रंप मुझे बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं because only I can stand against Trump. इस हवाले से आप क्या कहिएगा? बात ये है कि Donald Trump and Andrew Cuomo are funded by the same Republican billionaires. So Donald Trump would like nothing more than to have a mayor of New York City who has the same donors as he does. The reason I've said that I would be Donald Trump's worst nightmare is because of the fact that I am a Muslim immigrant who is a progressive New Yorker that actually fights for the things I believe in. I'm not someone who claims to stand for working people but will fold at the first invitation. And that's what Donald Trump is afraid of. He's afraid of actually having to fight. And for too long, Democrats have been willing to surrender as our first impulse when what we actually need to do is stand up for the people that we represent. आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि जब 2021 में तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया कि हम यहाँ एक चाय के कप के लिए आए हैं, वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दी के वाक़यात 2012 से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि उन्हें मुत्तक़ी साहब की कुल 6 मरतबा कॉल आई। उनसे कहा कि आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उनसे कहा कि आपने मुश्किल में डाल दिया है, हुकूमत ने क्लियर फैसला किया हुआ है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। गलती ये है कि 20-21 की हुकूमत जब आई तो उसको हमने इतना ज़्यादा पाकिस्तान, मैं किसी को ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता आदत के मुताबिक, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा आउटरीच कर दिया कि वहाँ जाके हम कहते हैं जी आई एम हेयर फॉर ए कप ऑफ टी। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करें, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। यहाँ से जो भागे हुए 35-40 हज़ार तालिबान थे वो वापस आए, और उस वक़्त की हुकूमत ने 100 से ज़्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल जिन्होंने सवात में पाकिस्तान के झंडे चलाए थे, जो कि कई सौ लोगों को पाकिस्तान में शहीद कर चुके थे, उनको वापस रिलीज किया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ऐसी गलतियां शुड बी ए लेसन फॉर अस कि हमने आइंदा कम वक्त में गुडविल के तौर पे या अपने एक फ्लो में या एक मूड में ऐसी चीज़ें जो गलतियां ना वो कौम भुगतती है। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई। मैं उनको कहा कि आपको सिर्फ एक बात हमने मांगी थी, और ये थी कि आपकी सरजमीन से ना हमारे मुल्क के अंदर ना वहाँ से किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और आपने मुझे भी उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे जैसे जो सपोर्टर है एक इस्लामी मुल्क का, एक हमसाया मुल्क का, एक इस्लाम के तहत, कुरान हकीम के तहत जो मदद करना चाहते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, आपके ये इस काम ने मुझे भी इस वक्त ला के साबित कर दिया। हुकूमत ने एक क्लियर फैसला किया हुआ है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। TTP वहाँ है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि दुनिया के जो मुल्क क्लाइमेट को तबाह करते हैं 85% ग्रीन फाइनेंसिंग भी वही मुल्क ले जाते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली ने इस अमल को मुनाफ़िक़त करार देते हुए कहा कि आलमी फोरम्स पर पहले भी आवाज़ उठाई, मज़ीद भी उठाएंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 1% से भी कम, बाज़ मरतबा आधे फीसद से भी कम कार्बन एमिशन करता है, यानी हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कार्बन एमिशन में। लेकिन जो तबाही और बर्बादी आती है वो तमाम पाकिस्तान जैसे ममालिक में और बिलखसूस पाकिस्तान में आती है। जो हिपोक्रेसी है दुनिया की वो ये कि जो लोग एमिट कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, वही लोग ग्रीन फाइनेंसिंग भी खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से इसके मुतालिक आवाज़ उठानी भी हमारा फ़र्ज़ है, जो हम हर इंटरनेशनल फोरम पर उठाते हैं और कॉप में भी उठाई जाएगी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज की शाम ओपरा के नाम रही। रोमानिया की गुलकारा ने अपनी आवाज़ से मुल्की और गैर मुल्की हाज़रीन को महसूस किया। मज़ीद बता रहे हैं वलीद अहमद। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जहां मुख्तलिफ सकाफ़तों के रंग नज़र आ रहे हैं, तो आज हमें नज़र आया रोमानिया का एक मुख्तलिफ रंग। ओपरा पेश किया गया। जॉर्जिया ने ऐसा शानदार ओपरा पेश किया कि कुछ लोग खामोश हुए, कुछ लोग अपनी नशिस्तों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। जॉर्जिया हमारे साथ मौजूद है। योर परफॉर्मेंस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। वर यू एक्सपेक्टिंग दैट रिस्पांस? Yes, I hoped to this, but was more than my expectation. I met here a warmly audience. What would you say about the people of Pakistan? I like your hospitality. I like your views.
and your food. दुनिया भर से जो आर्टिस्ट भी पाकिस्तान आ रहा है वो यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान के लोग शानदार हैं, पाकिस्तान के खाने शानदार हैं, पाकिस्तान के जो तारीखी मकामात हैं उनकी तारीफ़ें भी आर्टिस्ट कर रहे हैं। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी 7 दिसंबर तक इसी तरह जारी रहेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच की अपडेट ये है कि जनूबी अफ्रीका के 263 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए हैं। 36 ओवर्स का खेल हो चुका है। पाकिस्तान को 82 बॉल्स पर 77 रन दरकार।